تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی آپ نے اپنی گفتگو جو آپ نے خود ایکسیپٹ کیا تھا اس کو مت کاٹیے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا, کیونکہ میں کسی جماعت کو بالکل ہوتا ہے, سوال کیسے نہیں پیدا ہوتا ہے جب آپ بھی دیکھیں نا, آپ بھی ایک اوپینین میکر ہیں, آپ بھی ایک اپنا اوپینین رکھتی ہیں, ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ ہیں, تو آپ کا اوپینین بھی ویلیو کرتا ہے. آپ روزانہ آتی ہیں, ہم تو روزانہ ٹی وی پہ نہیں آتے ایک گھنٹے کے لیے. مجھے بتائے گا کہ آپ جے آئی ٹی کو سچا سمجھتے ہیں یا جھوٹا سمجھتے ہیں؟ یہ میرا کام نہیں ہے, یہ کام ہے, دیکھیں جے آئی ٹی از این انٹیروگیشن رپورٹ, اٹ از ناٹ این انویسٹیگیٹو رپورٹ. So that interrogation has to be submitted to the courts. کورٹ جو ہیں اس بات کو ویریفائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, اس کو ایڈمیسیبل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. ہر جے آئی ٹی کے بعد عدالت کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ یہ طے کرے کہ آیا یہ جے آئی ٹی تشدد کے ذریعے حاصل کی گئی ہے, آیا یہ جے آئی ٹی کسی کیپٹیو کو اور کوئی ڈر خوف کے ذریعے حاصل کی گئی ہے, اور اس جے آئی ٹی میں مواد کیا ہے. اگر اس جے آئی ٹی میں کسی کو ملائن کیا گیا ہے, کسی کی امیج ڈسکرمنیشن کی گئی ہے, تو یہ تمام فیصلہ اگر ایویڈنس بیس ہے ہی نہیں, تو یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے, یہ کام ہے عدالت کا. تو جو کام میں عدالت کا ہے وہ عدالت ہی کرے تو بہتر ہے. تو عدالت نے کام کر دیا نا, اب آپ عدالت کے فیصلے کے بعد اجمل پہاڑی کی جے آئی ٹی کو عدالت نے کیا کیا؟ عدالت نے کہا کہ جے آئی ٹیز کو نہیں, عدالت کا کیا فیصلہ؟ نہیں, آپ مجھے بتائیں, آپ نے یہ 156 صفحے کا اگر فیصلہ پڑھا ہو تو عدالت نے کیا کہا ہے؟ جی کافی سارے اسی کے روشنی میں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے جب جے آئی ٹی کو کنسیڈر کرنے کے لیے کہہ دیا تو اب جے آئی ٹی کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی عدالت نے یہ ہے کہ عدالت کے اندر جتنے آرگیومنٹس پیش کیے گئے تھے مختلف پٹیشنرز کے کاؤنسل کے, میری ارد سن لیں اگر میں اس وقت مطلب جواب دے رہا ہوں. میں آپ کو اگر عدالت نے یہ کہا کہ جتنے آرگیومنٹ جتنے اجمل پہاڑی کی جے آئی ٹی کو کنسیڈر کیوں نہیں کیا گیا؟ کہاں پہ کنسیڈر نہیں کیا گیا؟ یہ تو آپ سپریم کورٹ کے جج صاحبان سے دیکھیں, یہ تو سوال آپ سپریم کورٹ کے جج صاحبان سے پوچھیں گے نا, یا آپ کو ان کے بھی جسٹس کے اوپر کوئی شک ہے؟ آپ تو اتحادیاں کو صحیح لگیں گے. مجھے میرے اتحادی کیا ہے, بات تو کی ہے, بالکل ٹھیک بات کی ہے, اس میں ہے کیا بھئی اس فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ جے آئی ٹی, آپ فیصلے کو اب ڈسون کر دیا آپ نے, میں کہہ رہا ہوں یہ تھیسس میں فیصلہ ہی نہیں, انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے, وہ اس فیصلے کو مانتے ہیں. میرا ایک سوال ادھورا رہ گیا تھا, اس لیے میں نے ادھورا چھوڑا تھا, مجھے پتا تھا کہ یہ بات آئے گی, میں آگے بات کروں گا. میں پھر کہہ رہا ہوں, غور سے سنیں. Since there is no argument rebuttal of the allegation leveled by Zulfikar Mirza, they are the same are substantial. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں جو ذوالفقار مرزا کا ریبٹل نہیں آیا تو سبسٹینسز ہے, تو میں ان سے پوچھنے پہ آگ بجانے وہ ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں اس کے اندر کہ ذوالفقار مرزا کے چونکہ الزامات کا ریبٹل نہیں آیا اس لیے وہ صحیح ہے, تو کیا آپ نے ذوالفقار مرزا کو بلا کے الزامات سننے کی کوشش کی تھی؟ ایسے کیسے کہہ دیں گے آپ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ذوالفقار مرزا کو سچ بول رہے تھے, جھوٹ بول رہے تھے؟ بہت اس میں خامیاں ہیں میری بہن, یہ 2-3 طرف جانے والا پنڈورا باکس ہے. آرٹیکل 17 سب سیکشن 2 کی آپ گفتگو کرتے ہوئے چلے آئے, ایک جماعت پوری دنیا کہنے لگی ایم کیو ایم, پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ رضارون بیٹھے ہوئے, میں پھر کہہ رہا ہوں ہر کسی نے یہاں پہ بیٹھ کے کہا نہیں ایم کیو ایم نہیں, ایم کیو ایم 63 جماعتیں تھیں, 63 جماعتوں میں وہ ایک جماعت میں کہاں سے تلاش کروں؟ جج صاحب کو پتا تھا ایک جماعت کا نام لے کے ختم کر دیتے بات. نام آپ 63 جماعتوں میں کس کو تلاش کروں؟ کیا پیپلز پارٹی کو کہا, کیا این پی کو کہا, کیا ٹی ایم ایل این کو کہا, کیا فنکشنل کو کہا؟ وہ صرف کامنٹ تھا ایک سوال کے جواب میں کہ اگر ججز کو کمنٹس دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے, اگر کوئی جماعت ایسی ہے, اب یہاں پہ کوئی کورٹ کا بندہ نہیں ہے, ججز کے فیصلے بولتے ہیں. لیکن میں نے اس لیے آپ سے کہا ہے آپ دنیا بھر کے جتنے وکلا ہیں جو یہ کہتے ہیں یہ فیصلہ صحیح ہے میرے سامنے مناظرے پہ لاؤ. آپ تو ان سے ایگری نہیں کرتے نا رضا ہارون صاحب, آپ نے تو اس فیصلے کو مانا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے پورا پروگرام کا آپ کا پہلا حصہ سنا ہی نہیں ہے, تو ایکچوئل ڈیبیٹ مجھے نہیں پتا کس چیز پہ, تو اگر آپ مہربانی فرما کے مجھے بتائیں کہ مجھے کس چیز پہ کوئسچن ہے تو میں جواب دے پاؤں. ابھی تو ہم اس فیصلے کی بات کریں نا, اس فیصلے کا ہم نے خیر مقدم کر دیا, تو ان ایسنس آپ اس فیصلے کو مانتے ہیں. میں بتا دیتا ہوں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس فیصلے کے اندر کسی جماعت پہ کوئی الزام نہیں لگایا, اس فیصلے کے اندر کسی جماعت کو مجرم ڈکلیئر نہیں کیا, اس فیصلے کے اندر کسی جماعت کو دہشت گردی میں ملوث نہیں کیا, یہ ہے فیصلہ, کسی جماعت کو بھی نہیں. بالکل فیصل بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, فیصل کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں آپ ایک بھیجنے کی کوشش کریں, یہ جو ہم لوگ آدھی معلومات کے ساتھ چیزیں ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, سپریم کورٹ کی ہیئرنگ سپریم کورٹ نے کئی, میں نے آپ سے کوئی آدھی معلومات سے بات نہیں کی, میں نے آپ سے آپ کو نہیں کہہ رہا نا, آپ اپنے اوپر نہ لیں, کیونکہ آپ سے اس لیے کیا ہے, اور آپ بیک گراؤنڈ سنیں, میں نے آپ سے سوال اس لیے کیا ہے کیونکہ آپ نے خود یہ فرمایا تھا کہ جے آئی ٹی انڈر پریشر ہوتی ہے. اس جے آئی ٹی کے حوالے سے اس فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ کیوں اجمل پہاڑی کی جے آئی ٹی کو کنسیڈر نہیں کیا گیا. میں آپ سے صرف اس پہ کامنٹ لے رہی ہوں. تو کریں نا,
کریں نا کنسیڈر, کون کہہ رہے نہ کریں, کریں, اگر وہ انوالو ہے اس کو سزا بھی دیں. ہم تو یہ, میں تو انڈیویجول پہ گفتگو نہیں کرتا. یہی سوال پوچھا تھا میں نے. سن لینا, نہیں ایک اور بات سن لینا میری. دیکھیں آپ لوگ ججمنٹ میں کیا آنریبل ججز نے ایک سینٹنس بار بار لکھا ہے کہ یہ پروسیڈنگز ایڈورسیریل نہیں ہیں, یہ انکوزیٹوریل ہیں. انکوزیٹوریل جوریسڈکشن ایڈورسیریل یہ ہوتی ہے کہ جہاں پروسیکیوٹر اور ڈیفنس کا ریفرنس ہو, یہ وہ نہیں ہے, یہ تحقیق سے متعلق ہیں, انکوزیٹوریل ہیں. تو یہاں پہ یہ جو تصور آ رہا ہے کہ وہ اس کو سزا دے دیتے, اس کو سزا دے دیتے, اس کو یہ ہو جاتا, یہ سینٹنس آ جاتا, یہ ہم ان کی جو پوری پروسیڈنگ ہے اس سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں. اسی لیے جب بہت ساری جماعتیں اس میں انٹروین کر رہی تھی تو جج صاحب یہی بارہویں گفتگو چل رہی تھی کہ ان کے انٹروینشن کا کام نہیں ہے, یہ تو سپریم کورٹ نے خود نوٹس لیا ہے اور وہ اپنی انکوائری اور تحقیق کر رہی ہے. اس میں سینئر پارٹیوں کو نہیں جانا چاہیے. گائیڈ لائنز پہ اب عمل کسی نے تو کرنا ہے. میں زاہد خان صاحب آپ کے پاس ہی چلوں گی دوبارہ. یہ بات میں آپ کو سمجھا پایا کیونکہ زاہد بھائی نے بھی شاید یہی بات کی ہے کہ یہ ایڈورسیریل نہیں بلکہ انکویزیٹوریل ہیں. تو اس کو پلیز اس کو مارک کریں گے. انکویزیٹوریل تو یہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے فیصل زادی صاحب کو. لیکن زاہد خان صاحب, اجمل پہاڑی کے حوالے سے اس میں کہا گیا کہ کیوں اس کی جے آئی ٹی کو کنسیڈر نہیں کیا گیا اور حکومت نے کیوں اس جماعت کے خلاف ایکشن نہیں لیا جس کا اجمل پہاڑی سے تعلق تھا. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ یہ پریا میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں کسی حد تک ان کی باتوں سے متفق ہوں, لیکن یہ ایک رسپانسبلٹی آتی ہے گورنمنٹ پہ. جب انویسٹیگیشن ایجنسیاں یا انٹروگیشن ایجنسیاں جو بھی نام دے دے, وہ کوئی بھی رپورٹ مرتب کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کو کورٹ میں لے کے جاتے ہیں اور ملزم کو بھی کورٹ میں لے کے جاتے ہیں اور اس سے پروسیڈنگ ہوتی ہے. جس طریقے سے ہارون بھائی نے کہا وہ صحیح کہہ رہے کہ پھر وہاں پہ پروسیکیوٹر اور اگینسٹ پروسیکیوٹر یہ ایک کیس چلتا ہے اور جب بھی وہ کورٹ کوئی بھی ڈیسیجن لیتا ہے وہ اگینسٹ گلٹی اور ناٹ گلٹی تو پھر وہ ایکشن ہو جاتا ہے. اب حکومت کا کام ہے. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, جو سپریم کورٹ نے نشاندہی کی ہے اب یہ حکومت کا کام ہے کہ اس کو کورٹ کے اندر لے جائے اور وہ وہاں پہ, چونکہ وہ لوگ ابھی بھی حراست میں ہیں, جیلز کے اندر ہے, اور ان کی کیس کو کورٹس کے سامنے لے کے جانا چاہیے اور اس پہ ڈیسیجن کورٹس کا آنا چاہیے. اور جب ڈیسیجن کورٹس کا آئے, کیونکہ جتنی بھی تب آئے گا نا زاہد خان صاحب جب یہ مانیں گے اس فیصلے کو, یہ تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس وقت. نہیں, یہ تو دیکھیں نا, یہ تو ماننا پڑے گا کیونکہ یہ جو انٹروگیشن ایجنسی یا انویسٹیگیشن ایجنسی یہ حکومت کی ہوتی ہے, یہ کورٹ کا, سپریم کورٹ کی نہیں ہوتی ہے. سپریم کورٹ نے تو ویسی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا کہ یہ چیزیں ہوئی ہے, یہ آپ لے جائے. تو یہ نہیں کہ انہیں ڈیسیجن لیا, اس نے ڈیسیجن نہیں دیا, اس نے یہ کہا کہ یہ آپ کی ایجنسیز نے جو اسٹیٹ کی ہوتی ہے اس نے یہ انٹروگیشن کیا یا جو بھی آپ کہے ان کو یہ کیا ہے. گائیڈ لائنز دی ہیں. زاہد خان صاحب مجھے وقفہ لینا ہے, میں اس کے بعد آتی ہوں, لیکن وقفے بچانے سے پہلے رضا سوال میں کل سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, اس فیصلے کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو رہا ہے, اس وقت حکومت میں آنے کا کوئی خاص مقصد تھا؟ کوئی خاص مقصد ہمارا حکومت میں آنا اور حکومت سے جانا اصولوں کی بنیاد پر ہوتا ہے, عوام کے بہتر خدمت کے لیے اور انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے, اور ریکنسیلیشن کی جو فضا ہے اور ریکنسیلیشن کی جو باتیں ہیں سندھ کے اندر, پاکستان کے اندر, اس کو آگے بڑھانے کے لیے اور عوام کی خدمت کرنے کے لیے. جس طریقے سے اس وقت سندھ صوبے کی حالت ہے, جس طریقے سے لوگ پریشانی کا شکار ہیں, تو یہ فیصلہ کیا گیا. اور اب یہ اس فیصلے کے بعد جو گفتگو ہوئی ہے پریزیڈنٹ صاحب کی اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی, اس کو نظر رکھیں کہ انہوں نے صرف یہ حکومت میں آنے کی بات نہیں کی ہے بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو آئندہ آگے نسلوں تک لے کر جائیں گے. تو ہماری تو سنسیئر ایفرٹ ہے, ہم تو ڈے ون سے سنسیئر ایفرٹ میں ہیں, پریزیڈنٹ صاحب کی بھی سنسیئر ایفرٹ ہے. تو لیٹس لیکن آپ کو یاد ہوگا حکومت میں آپ کو یاد ہوگا الطاف حسین صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی امریکہ کے ساتھ مل کر سازش کر رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ بیان بھی حکومت کو کہا تھا انہوں نے. جی تو وہ جی میرے خیال میں یہی دیکھیں نا, یہ اگر ہم لوگ مطلب بیانات کو بالکل صحیح طرح کوٹ کریں تو وہ بھی بہتر رہے گا. پورا بیان پڑھیں, وہ آپ مجھے بتا دیں, وہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا یہ آصفان ریاض صاحب کی طرح واپس لینا چاہیں گے. لیکن پیپلز پارٹی نہیں تھا نا اس کے اندر, پیپلز پارٹی نہیں تھا اس کے اندر. میں نے آپ کو فوراً کلیئر کر دیا حکومت, وہ میں نے آپ کو اس وقت کلیئر کر دیا, that was a slip of tongue. آپ اس حکومت میں اب شامل ہیں. آپ اس حکومت کے بیان کے حوالے سے وہ پورا بیان پڑھیں نا, تو میں آپ کو پھر آپ کو خود بھی سمجھ آئے گا, میں بھی آپ کو کیا سمجھ آئی اس بیان سے؟ مجھے تو یہی سمجھ آئی اس بیان سے کہ حکومت امریکہ کے ساتھ مل کر سازش کری ہے. مجھے اس کے سے یہی سمجھ آئی ہے.
نہیں دیکھیں نا, اگر آپ وہ بیان نہیں پڑھیں گی, اس وقت ایک پرٹیکولر سچویشن تھی, اور اس پرٹیکولر سچویشن میں قائد-ِ الطاف حسین بھائی نے ایک بیان دیا کہ بعض اداروں کے خلاف کچھ سازشیں ہو رہی تھیں. الطاف بھائی نے اس کی طرف انڈیکیشن بھی کی, اور حکومت کو ساتھ ساتھ یہ آئین میں حکومت سے اپیل بھی کی گئی تھی کہ حکومت جو اس چیز کو دیکھے. اب وہ سازش رک چکی ہوگی یقیناً, آپ کلیئر کر دیں آڈینس کو. ہمارا سرکل میں گفتگو, ہم لوگ سرکل میں گفتگو کر رہے ہیں. میں آپ کی بات کی جاتے جاتے آپ ایک سوال پوچھنے دیں. رضا صاحب, آپ وزیر کس چیز کے ہیں یہ مجھے بتا دیجئے گا. اس وقت فی الحال میں وزیر ہوں وداؤٹ پورٹ فولیو. جاتے جاتے آپ نے مجھ سے کہا کہ میں فیصلہ ماننے کو تیار ہوں, میرے پاس اختیار کیا ہے. میں صرف فیصلے کو چونکہ پبلک پراپرٹی ہے ڈسکس کر رہا ہوں, ماننے نہ ماننے اختیار میرا نہیں ہے, ڈسکس کر رہا ہوں. میں ڈسکس کر رہا ہوں ٹھیک, ان یور پرسنل کیپیسٹی اور اس لیے کہ یہ میرا اختیار ہے کہ میں فیصلوں کو ڈسکس کروں. ٹھیک ہے, آپ کا اختیار ان یور پرسنل کیپیسٹی, گورنمنٹ مانے گی, عدالت کا جو حکم ہوگا گورنمنٹ مانے گی. 2 دن قبل پاکستان مسلم لیگ کاف کے وزراء نے اپنے استعفے چودھری شجاعت حسین کو پیش کر دیے تھے, جس پر حکومت کے لیے ایک بحران پیدا ہو گیا تھا. ان استعفوں کی اصل وجہ اب یہ بتائی جا رہی ہے کہ وفاقی وزیر چودھری پرویز الہی کو بلٹ پروف کار کا نہ ملنا اور اس سے بڑھ کر انہیں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا وہ جہاز استعمال کے لیے نہ دیا جانا شامل ہے, جس کا وعدہ ان سے ایوان صدر میں ہونے والے خفیہ مذاکرات میں صدر آصف علی زرداری نے کیا تھا. معروف تحقیقاتی صحافی رؤف کلاسرا صاحب نے اپنی ویب سائٹ ٹاپ سٹوری آن لائن میں لکھا ہے کہ چودھری پرویز الہی اور ان کے وزراء مختلف فنڈز کے نام پر وفاقی حکومت سے اپنے انتخابی حلقوں کے لیے 20 سے 25 ارب روپے کیش کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں, جو وہ چاہتے ہیں ان کی مرضی سے ان کے علاقوں میں ان کے اپنے ٹھیکیداروں کے ذریعے خرچ ہونے چاہیے. چودھری پرویز الہی کے اشارے پر ہی ان کی پارٹی کے وزیروں نے یہ استعفے اپنی قیادت کے حوالے کیے تھے. دا پرائس آف مفاہمت, یہ تو رؤف کلاسرا صاحب ہی بتائیں گے. وقفہ لیں گے, اس کے بعد مزید بات ہوگی. کیپ واچنگ نیوز اسپیچ. یہ اس طرح سے ہے کہ ایک پیشنٹ آیا ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر نے اس کو اس کی بیماری ڈائگنوز کی, آپریشن کیا, آپریشن کا پیٹ چاک کر دیا, ساری انتڑیاں باہر نکال دی, اس کے بعد ہاتھ ہٹا دیا. مجھے تو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے. متحدہ قومی موومنٹ اس کا نہ صرف خیر مقدم کرتی ہے, اس فیصلے کا احترام کرتی ہے. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی اور کس کس سے کون کون سا ایکشن لینے کی امید کی جائے. فیصلہ زادی صاحب, آپ نے کہا اس میں 14 نام تو دیے گئے پولیس افسران کے, ان کے خلاف تو ایکشن لیں گے آپ لوگ. یہی تو آپ سے سمجھا رہا تھا, یہی اسی طرز کا سوموٹو لیا تھا, ڈی جی رینجر کو اور آئی جی کو گھر بھیج دیا تھا. یہی طرز تھا. اس میں اتنی آپ نے ایفیشنسی دکھائی اور اس کے اندر صرف تھیسس لکھ کے بھیج دیے. یہی تو میں بتانا چاہ رہا تھا. ایک بات بتائیں, آپ کہتے ہیں جی آئی ٹی کی رپورٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے انویسٹیگیشن کے اندر, تو پھر جب مونس الہی کے کیس کے اندر ظفر قریشی انویسٹیگیشن, میں نہیں کہتی, میں جو لوگ کہہ رہے ہیں, میں ایک بات کر رہا ہوں, دیکھیں میں ایک مثال دے رہا ہوں, کسی کو وار نہیں کر رہا میں. ظفر قریشی کی انویسٹیگیشن رپورٹ میں مونس الہی کو صبح شام مجرم, صبح شام اس کو بیچارے کی عزت کا دیوالیہ نکال دیا یہاں پہ ایک انویسٹیگیشن رپورٹ کے اوپر. کیا یہ قانون وہاں لاگو نہیں ہوتا تھا کہ انویسٹیگیشن رپورٹ پہ کسی کو مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا؟ کیا میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ دوہرا معیار ہے کس لیے؟ کیا ساری تلواریں, سارے تیر, سارے تلخ فیصلے صرف پیپلز پارٹی کے لیے, اور دوسری جماعتیں آ جائیں تو کیا جماعت کا نام لینے کو بھی کوئی تیار نہیں ہے؟ اگر آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی کی ایک جماعت نے, یہ خود وہاں پہ ریمارکس موجود ہے, مجھے وہ آرٹیکل 17 بتا دیں کس جماعت نے کی. 63 جماعتوں میں نہ کسی کو حق ہے کہ ایم کیو ایم پہ الزام لگایا, نہ پیپلز پارٹی کو, کیونکہ نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے. یہ تو پتا ہے صرف جج صاحب کو. میری پیاری بہن سنیں بات سنتی جائیں. دیکھیں آپ نے مجھے بلایا ہے, میرے سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں اس پہ کیوں اعتراض کر رہا ہوں. یہ میری پراپرٹی ہے کہ میں اس پہ اعتراض کروں. فیصلے کا اختیار حکومت کے پاس ہے, حکومت سپریم کورٹ کے ہر فیصلے پہ عمل کرے گی. لیکن میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں, دو رخیں سیاستیں کیوں ہیں؟ آپ یا صدیقی میں مسئلہ ہو جائے, قوم کی بیٹی ہے, بالکل قوم کی بیٹی ہے. میری بات سنیں, قوم کی بیٹی ہے, بالکل قوم کی بیٹی ہے, ہم سب اس کے ساتھ ہیں. عائشہ احد ملک قوم کی بیٹی نہیں ہے؟ اس پہ کوئی نکلنے کو تیار نہیں ہے, اس پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. میری بات سنیں, آپ یہاں پہ قادری کے اوپر سزائے موت ہو جائے, پورے علماء دین نکلے ہوئے سڑک کے اوپر, خدا کی قسم ہے یہ کفر بلاسفیمی کتاب 3 دن سے دکھا رہا ہوں اور علماء سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, دیکھیں اس کو پڑھیں. اس میں تمام علماء کو شیطان کی شورا ڈکلیئر کیا ہے, اس میں کوئی نکلنے کو تیار نہیں ہے. میری بات سنیں, سو موٹو لے لیں اس کتاب کے اوپر, ہر چیز پہ لیں, ہر چیز پہ سب کچھ عدالت کر لے. دورہ معیار, میری بہن میری بات سنیں, میری بات سنیں, آپ باتوں کو آپ ٹیسٹ نہ کریں. بی اینکر لسن ٹو می, جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنیں. آج میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, میری بہن وہی کہہ رہا ہوں, دورہ معیار ہے صرف پیپلز پارٹی کے لیے.